کہ مکمل تعارف ہم سب کا یہ ہے کہ بندے اللہ کے ہیں اور امتی رسول اللہ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ آپ اصول دین میں کوئی موضوع اٹھا لیجئے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروع دین میں کوئی موضوع اٹھا لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ۔ اخلاقیات کا کوئی موضوع اٹھا لیجئے، چاہے وہ منکرات میں سے ہو یا معروف میں سے ہو، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، نماز کو انجام دینا، فرائض کو انجام دینا، اپنے اندر خوش اخلاقی رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ چاہے وہ تاریخ کے موضوعات کو اٹھا لیجئے، چاہے وہ فرائض اور ساتھ میں عقیدہ کے موضوع کو لے لیجئے، اور چاہے وہ عزاداری کے موضوع کو لے لیجئے، اور چاہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے موضوع کو لے لیجئے۔ غرض یہ کہ عرش سے فرش تک، مشرق سے مغرب تک کوئی موضوع ایسا نہیں کہ آپ اس موضوع کو اٹھائیے اور اس میں آپ کو قال الصادق کی حدیث نہ ملے۔ مجھے بتائیے کہ کس کے علم کا اتنا احاطہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں تک کہ ایک ایسا حصہ کہ جو شاید کچھ کم معروف ہے، وہ امام کی دعاؤں سے متعلق ہے۔ صحیفہ سجادی، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں تو معروف ہیں، مولا کائنات کی بھی دعائیں، دعائے صبا، دعائے کمیل، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، لیکن امام صادق علیہ السلام کی دعائیں ایک پورا چیپٹر ہے مستقل کہ امام صادق علیہ السلام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو وہ معروف ترین دعا ہے کہ جو ہم تعقیبات نماز عشاء میں پڑھتے ہیں، دعائے رزق جسے کہتے ہیں، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اتلوہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجل فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمہ عندک واسبابہ بیدک۔ اس کا ترجمہ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام دعا ارشاد فرمائے، میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے۔ افی ساحل ہوا ام فی جبل، تو نے کسی وادی میں رکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں پہ رکھا ہوا ہے۔ امام 14 سال پہلے بتلا رہے ہیں کہ پہاڑ پر بھی رزق حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو نے آسمانوں میں رکھا ہے، زمین میں رکھا ہے، سمندر میں رکھا ہے، خشکی میں رکھا ہے، میں نہیں جانتا۔ وقد علمت ان علمہ عندک، پورا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، کچھ آگے جانا ہے بہت، تو وقد علمت ان علمہ عندک، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اتنا علم رکھتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس موجود ہے کہ تو نے میرا رزق کہاں رکھا ہے۔ وانت الذی تقسمہ بلطفک، اور تو اپنے لطف و کرم سے اسے تقسیم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے فصلی علی محمد وآلہ، تو بس محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ ہمیں دعا کا ادب سکھلایا گیا کہ دعا کے آغاز میں، درمیان میں، اختتام پر اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ درود بھیجنے کے بعد وجعل یا رب رزقک لی واسعہ، پھر چند دعائیں ارشاد فرمائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس مرحلے تک سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اتنی ہماری سوچ ہے۔ آپ کو اور بھی کہیں جو دعائیں مل جائیں گی اس میں یہیں تک ملے گا، اس سے آگے نہیں ملے گا۔ وجعل یا رب رزقک لی واسعہ، پروردگار رزقک لی، پروردگار تو اپنا رزق، یعنی یہ میری ملکیت نہیں ہے، میری حیثیت اور اوقات نہیں کہ مجھے مل سکے۔ رزقک لی، جو تیری جانب سے عطا ہو رہا ہے میرے لیے، لی واسع، اس میں وسعت عطا فرما، ومطلبہ سہلا، اور اسے حاصل کرنا میرے لیے آسان قرار دیتے۔ سبحان اللہ۔ وما اخذہ قریبا، اور جہاں سے میں اسے حاصل کر رہا ہوں اس مقام کو قریب کر دے، یہ نہ ہو کہ مجھے بہت دور جانا پڑے کہیں پر، کیونکہ پہلے ارشاد فرمایا فاجل فی طلبہ البلدان، کہ میں تو شہر و دیار کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے مجھے رزق مل جائے، تو پروردگار تو اس رزق کو میرے لیے قریب قرار دے۔ وما اخذہ قریبا، اس کے بعد ایک عجیب بات ہے، وَلَا تُعَنِّنِي بِطَلَبِ مَا لَمْ تُقَدِّرْ لِي فِيهِ رِزْقًا، اور مجھے ایسے کام میں مصروف نہ کر دینا جس میں تو نے میرا رزق لکھا ہوا نہیں ہے۔ کبھی انسان ایسے کام میں اپنا کیریئر شروع کر دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے رزق نہیں لکھا ہوا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو کہ مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا کہ جہاں تو نے میرا رزق نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یہ بھی ایک طرح کی مشکل ہے کہ کسی ایسی جگہ پر مبتلا ہو جائے انسان کے جہاں پر وہ بہت کوشش کر لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد، یہی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کورس کیا 1 سال 2 سال 4 سال، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ وہ جو لسٹ تھی وہ لسٹ تو چینج ہو گئی، نہیں نا؟ تب وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی نعوذ باللہ اس میں ان کا کوئی قصور تھا، لیکن یہ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ پروردگار تو مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جہاں تو نے میرے نصیب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي، کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔
وانا فقیر الی رحمتک، لیکن میں تیری رحمت کا فقیر ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ امام صادق علیہ السلام یا ان کی آباء و اجداد یا ان کی آل اطہار، اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا بتا نہیں سکتا تھا. مل کے صلوات بیت. ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں جس امام کی ولادت کی شہادت کی محفل ہو یا شہادت کی مجلس، گفتگو مد حاضر ہی پر ہوتی ہے ہمیشہ. امام علیہ السلام ہی پر گفتگو ہوتی، تو آج پوری گفتگو امام صادق علیہ السلام پر ہے. فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي، تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے. وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، میں تیری رحمت کا فقیر ہوں. وَجَدْتُ عَلَىٰ عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ، تو بس تو اب احسان فرما دے اپنے بندے پر. إِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، کہ تو بہت بڑے فضل والا ہے. یہ وہ دعائے رزق ہے جو تعقیبات نماز عشاء میں ہے، اور اس کی انتہائی برکت ہے. جو مومن اس کے حوالے سے اسے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کے دیکھیں، اس کا اثر دیکھیں. ایک اور دعا ہے جو اسی طرح سے بڑی لطافت رکھتی، اس سے بھی مختصر ہے، وہ بھی دعائے رزق ہے. اچھا میں نے عرض کیا نا کہ کوئی کلام آپ اٹھا لیجیے، کوئی موضوع اٹھا لیجیے، تو آپ کو امام صادق علیہ السلام کا کلام آپ مل جائے گا، قال صادق اس میں ہے. لیکن جو کہ رزق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس میں ذرا دلچسپی رکھتا ہے، تو میں رزق کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو جس کلام پہ انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے، ہر ایک موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. اور ہے امام کا کلام تو ظاہر برکت ہے، اور اس میں نورانیت ہے. غور کیجئے گا، امام نے فرمایا ایک اور دعا رزق، یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، وان کان فی الارض فاظہرہ، وان کان بعیدا فقربہ، وان کان قریبا فاعطیتنی، وان کان قد اعطیتنی فبارک لی فیہ وجنب لی من الردا والمعاصی. پروردگار، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے، فانزل ہو تو اسے نازل فرما دے. اگر تو نے میرا رزق آسمانوں میں لکھا ہے، اس زمانے میں کون سوچ سکتا تھا کہ رزق میں کوئی آسمانوں میں بھی کہیں رزق ہوتا ہے. اس کی بہت سادہ ترین مثال آج تو ایئر لائنز ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سادہ ترین مثال ہے، ورنہ تو اس میں تو آسمانوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں. ان کان رزقی فی السماء فانزل ہو، اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے. وان کان فی الارض فاظہرہ، اگر تو نے زمین میں رکھا ہے تو اسے ظاہر فرما دے. وان کان بعیدا فقربہ، اگر وہ رزق دور ہے تو قریب فرما دے. وان کان قریبا، اگر قریب ہے فاعطیتنی، تو پھر عطا فرما دے. امام صادق فرمائے. اچھا میکسیمم کچھ سوچ لے تو یہاں تک سوچے گا، لیکن دعا یہاں ختم نہیں ہوئی. ذرا پھر سن لیجئے گا، اگر رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے. عطا ہونے کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. وَإِن كَانَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي، اور اگر تو پہلے ہی عطا کر چکا ہے، فَبَارِكْ لِي فِيهِ، تو اس میں برکت عطا فرما دے. یہ کلام امام صادق علیہ السلام ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کا حسن سماعت ہے. اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہوئے، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں. آج حالانکہ ورکنگ ڈے تھا، تو کوشش میری ہے کہ کچھ نہ کچھ امام صادق علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے گزارش ہو جائے ان کی سیرت پر. تھوڑا سا آگے اور بلا لوں، چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے تشریف لائے کہ داہنے بانے کوئی جگہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے میرے ساتھ آپ؟ ماشاءاللہ. اچھا یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا کہ پنجر پاک کی شہادت کے علاوہ کسی اور امام کی بھی شہادت ہو اور اس میں ماشاءاللہ اتنے مومنین موجود ہوں، اور امید ہے کہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے رہیں گے، اور چاہے کوئی بھی خطیب ہو، میں اس حوالے سے اپنے لیے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی خطیب ہو، امام علیہ السلام کی شہادت ولادت پر بھی آنا چاہیے، لیکن شہادت پہ کم سے کم ضرور خود اور بچوں کے ساتھ آنا چاہیے. تو غور فرمائیے گا. اچھا اس سے آگے بھی انسان تو سوچ لے، چلے بعض لوگ اس میں برکت کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں، لیکن دعا یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. پھر سے سنیے گا، پروردگار میرا رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے، عطا کر چکا ہے تو برکت عطا کر دے. وَجَنِّبْنِي مِنَ الرِّدَا وَالْمَعَاصِي، اور جب تو مجھے رزق عطا کرے تو اس رزق کی وجہ سے تیری معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ مل کے اور صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟